اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الثامن۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 25 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 26۔ آج کی جو عبارت ہے وہ ہے لیکن المراد من عدد مبہم لا المعنی الترکیبی، ٹھیک ہے نا، اس کو ایسا کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پہ لاکنہ جو آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، انا، انا، کأن، لاکنہ، لیتا، لعل۔ تو یہ لاکنہ جو یہ استدراک کے لیے آتا ہے نا، یہ ما قبل جو کلام ہوتا ہے اس سے جو وہم آ جاتا ہے تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو پہلے والا جو تھا اس سے جو ہے نا وہ ایک وہم ہو گیا تھا کہ یہ عدد مبہم کے لیے جو ہے نا وہ آ رہا، لیکن اس سے مراد مبہم ہے نہ کہ معنی ترکیبی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے مراد عدد مبہم ہے، معنی ترکیبی نہیں ہے، یعنی کاف علیحدہ، عین علیحدہ، اس طرح سے اس کا یہ والا معنی یہاں پہ لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہاں پہ عدد مبہم ہے۔ تو آج ہماری جو ترکیب ہے اس کے مطلب جو عبارت ہے اس کی ترکیب اس طرح سے ہوگی کہ لاکنہ جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل المرادہ، ٹھیک ہے نا، المرادہ بن جائے گا الف لام برائے تعریف، اور جو ہے مرادہ اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء کأجن اس کا نائب الفاعل، اور من حرف جر اور ہو مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر مرادہ اس میں مفعول کا ظرف لفظ، پھر مرادہ اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا لاکنہ کا اسم، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرتے ہیں، تو اب ہم نے لاکنہ کے بعد المرادہ منہ کو اس کا ہم نے بنا دیا ہے اسم۔ پھر عدد مبہم، اس میں عدد موصوف بنا دیں، مبہم صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بنا دیں، اور پھر یہ جو لا آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ ہے معطوف، ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، معطوف نہیں حرف عطف ہے، عاطفہ ہے، تو ہم کہیں گے لا عاطفہ المعنی، پھر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا موصوف الترکیبی، یہ کیا بن جائے گا صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا لا عاطفہ، اور عدد مبہم معطوف علیہ، اور یہ بن گیا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا لاکنہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر لاکنہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم المرادہ منہ اپنے اس اسم سے، اور عدد مبہم لا المعنی ترکیبی جو اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ پارٹ نمبر 26 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔